اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ بات چل رہی تھی حجیت سنت پیغمبر و ائمہ معصومین۔ ابتدا میں سنت پیغمبر کی حجیت کے لیے قرآن سے دلائل پیش کر رہے تھے۔ کل ایک دلیل پیش کی تھی، آیت پیش کی تھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ آیت مطلق ہے اور آیت میں حکم دیا گیا ہے امت کو کہ اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں عطا کرے، جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ دوسری آیت کریمہ جس سے سنت پیغمبر کی حجیت کو ثابت کیا جاتا ہے وہ یہ آیت کریمہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ۔ یہ کاف کی ضمیر جو ہے یہ خطاب ہے رسول خدا سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے تمہارے پاس ذکر بھیجا، ذکر اتارا، ذکر سے مراد قرآن، اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے وضاحت کرو، تبیین کرو مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان چیزوں کی جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ آیت کریمہ کے مطابق نبی کریم کا وظیفہ اور فریضہ قرآن کی وضاحت اور توضیح و تفسیر ہے، لہذا نبی کریم کے بیان کا حجت اور معتبر ہونا ضروری ہے۔ اگر نبی کریم کے قول و فعل کو حجت اور معتبر نہ مانا جائے تو تبیین کس طریقے سے ہوگی؟ پھر تبیین کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا جب تک کہ فرمائشات پیغمبر کو ہم حجت اور معتبر نہیں مانیں گے، تبیین کا کوئی اثر اور فائدہ نہیں ہوگا۔ اور چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے نبی کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی وضاحت کریں، قرآن کی تبیین کریں۔ اب جب نبی کریم کا وظیفہ تبیین قرآن ہے تو بیان پیغمبر معتبر ہونا چاہیے، حجت ہونا چاہیے، وإلا تبیین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ چون وظیفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبیین قرآن ہے، چونکہ پیغمبر اسلام کا وظیفہ اور فریضہ قرآن کی تبیین ہے۔ تبیین یعنی وضاحت، تفسیر، واضح کرنا، پیچیدہ مسائل کو آسان کر کے بیان کرنا۔ تو چونکہ اللہ کے نبی کا وظیفہ اور فریضہ قرآن کی تبیین ہے، باید لہذا ضروری ہے کہ بیان ایشان کہ آپ کا بیان معتبر اور حجت ہو، وگرنہ اگر بیان پیغمبر معتبر اور حجت نہ ہو تو اثر و فائدہ بر ان تبیین مرتب نہ خواہش ہو۔ تو اللہ نے جس تبیین کی بات کی ہے اس تبیین پر کوئی فائدہ مترتب نہیں ہوگا۔ تبیین کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب بیان پیغمبر کو حجت اور معتبر مانا جائے۔ تیسری آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس آیت کریمہ کے ذریعے بھی سنت پیغمبر کے اعتبار اور اس کی حجیت کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہاں پر علامہ طباطبائی کا قول نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کی پیروی چاہے ان کی گفتار میں ہو چاہے ان کی رفتار میں ہو،
یکی از آثار رسالت رسول و ایمان بے وی می باشد. کہہ رہے آیت کریمہ کے مطابق اللہ کے رسول کی پیروی اور تبعیت، چاہے یہ پیروی قول میں ہو چاہے فعل میں ہو، یہ رسول خدا کی رسالت اور آپ پر ایمان کا حصہ ہے. اور اس آیت سے مراد بھی یہی ہے کہ قول پیغمبر اور فعل پیغمبر کی تبعیت کی جائے، پیروی کی جائے. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے قول و فعل پیغمبر کی تبعیت کا حکم دیا ہے تو قول و فعل پیغمبر حجت اور معتبر ہونا چاہیے. اگر نبی کریم کا بیان اور آپ کا فعل حجت نہ ہوتا تو اللہ آپ کی تبعیت کا حکم نہ دیتا اور آپ کی تبعیت کو جزو ایمان قرار نہ دیتا. اس کے بعد چوتھی آیت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. چلیں در تفسیر آئے گفت شد آنچه پیغمبر به عنوان قرآن یا دربار قرآن یا در باب دعوت و ہدایت مردم به سوی خدا بر زبان آور وحی الہی و باید از آن طبیعت نمود. پہلے اس آیے کریمہ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول بعنوان قرآن یا قرآن کے بارے میں یا لوگوں کی ہدایت اور دعوت کے سلسلے میں جو کچھ خدا کی جانب سے لوگوں کے لیے اپنی زبان پر لاتے ہیں وہ وحی الہی ہے. قرآن ہو یعنی آیات یا قرآن کے متعلق دوسری باتیں ہوں یا لوگوں کو دعوت دینے اور لوگوں کی ہدایت کا مسئلہ ہو، اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے جو کچھ نبی کریم بیان کرتے ہیں اپنی زبان پر لاتے ہیں وہ وحی الہی. جب بیان پیغمبر وحی الہی ہے تو اس کی طبیعت اور اس کی پیروی لازم ہے. لہذا اس آیے کریمہ سے بھی سنت پیغمبر کی حجیت اور اعتبار کی دلیل ملتی ہے. تو بہر صورت یہاں تک 4 آیتوں کے ذریعے سے نبی کریم کی سنت کی حجیت کو بیان کیا گیا اور دلائل کے ذریعے سے نبی کریم کی سنت کو معتبر اور حجت قرار دیا گیا ہے. سنت کی حجیت کے بارے میں جو زیادہ بحث ہے وہ ائمہ معصومین کی سنت کی حجیت کے بارے میں ہے. مسلمانوں کے درمیان نبی کریم کی سنت کی حجیت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. امت مسلمہ کا اتفاق و اجماع ہے اس بات پر کہ سنت پیغمبر حجت ہے، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس کے درمیان اختلاف ہے. شیعوں کے درمیان تو یہ بات قطعی ہے، شیعہ تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی سنت حجت ہے، لیکن اہل سنت کے درمیان اس موضوع پر اختلاف ہے. اگر دلائل کے ذریعے سے سنت ائمہ معصومین علیہ السلام کی حجیت کو ثابت کر دیا جائے تو اسلامی ذخیرے میں ایک عظیم اضافہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. کیونکہ جہاں ایک طرف اہل سنت نے سنت پیغمبر کو حجت مانا ہے اور سنت صحابہ کو حجت مانا ہے اور ان کے پاس جو علمی ذخیرہ ہے، اگر ائمہ معصومین کی سنت کو بھی حجت مان لیا جائے اور ان کی تعلیمات کو اضافہ کر دیا جائے ان کے ساتھ، تو کتنا بڑا ذخیرہ
وجود میں آئے گا کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا آپ سوچئے. کہہ رہے کہ آنچہ بیشتر مورد گفتگو و نزاع، کہہ رہے کہ جو چیز زیادہ نزاع اور گفتگو کا سبب ہے، جس کے بارے میں بحث کی گئی ہے، حجیت سنت امامانس، اماموں کی سنت کی حجیت ہے کہ آیا نبی کریم کے قول و فعل کی طرح اماموں کے قول و فعل بھی حجیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. اس میں زیادہ بحث ہے، اختلاف ہے. شیعہ بیان معتقدس، شیعہ اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اماموں کی سنت حجت ہے. بلے سائر مذاہب اسلامی بدان ملتزم نیستن، لیکن تمام اسلامی مذاہب اس مسئلے پر ملتزم نہیں ہے، یعنی اس بات پر اعتقاد نہیں رکھتے، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اماموں کی سنت بھی حجت ہے. ان موضوع دور از برقی اختلافات تاریخی، کہہ رہے کہ یہ جو موضوع ہے سنت اماموں کی حجیت کا، بعض تاریخی اختلافات کو اگر زیر نظر نہ لایا جائے اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ قرآن و سنت پیغمبر کی بنا پر اماموں کی سنت بھی حجت ہے، تو گنجین عظیم بے منابع دین شناسی مذاہب اسلام ابجید خاص ہو. تو ایک عظیم خزانہ مذاہب اسلامی کے دین شناسی کے منابع میں اضافہ ہو جائے گا. در اینجا به صورتی بسیار فشرده به این مسئله میپردازیم و شواهدی از قرآن و سنت پیغمبر ارائه می نمائیں. لہذا اب یہ کوشش کر رہے ہیں اس بات کی کہ جس طریقے سے آیات قرآن کے ذریعے سے سنت پیغمبر کی حجیت کو ثابت کیا ہے، آیات قرآن اور خود سنت پیغمبر کی جس کی حجیت ثابت ہو چکی ہے، لہذا اب اماموں کی سنت کی حجیت کو سنت پیغمبر کے ذریعے سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ بھی معتبر ہے حجت. تو چاہے آیات قرآن سے ہم سنت ائمہ کی حجیت کو ثابت کریں، چاہے سنت پیغمبر اقوال پیغمبر کی بنا پر، فرق نہیں کرتا، سنیت حجیت ثابت ہو جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر اختصار کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی سنت معصومین کی حجیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن اور سنت پیغمبر سے کچھ شواہد اور کچھ دلائل یہاں پہ ذکر کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی شواہد اور دلائل، کہ جن شواہد اور دلائل کی بنیاد پر ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت کو حجت اور معتبر قرار دیا جا سکتا ہے. یکی از آیات قرآن کی دلالتی روشن بر ان امر دارد، کہہ رہے قرآن مجید کی آیات میں سے ایک ایسی آیت کہ جو سنت ائمہ معصومین کی حجیت پر واضح طور سے دلالت کرتی ہے، وہ آیت تطہیر ہے. آیت تطہیر کے ذریعے سے سنت ائمہ معصومین کو حجت قرار دیا جا سکتا ہے، یا یوں کہا جائے آیت تطہیر دلیل ہے بر حجیت سنت معصومین. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہمانا خدا می خواہد پلیدی را از شما اہل بیت دور کند. بے شک خدا چاہتا ہے، خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ پلیدی کو تم اہل بیت سے دور رکھے. و شمارا انچنان کی بایت پاک دارن، اور آپ لوگوں کو اس طرح سے جیسے پاک رکھنا چاہیے پاک رکھے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ تھا. اب اہل سنت کے جو مفسرین ہیں اور
مذہب تشیع کے جو مفسرین ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا اس کو لے کر کے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے اختلاف ہے، لیکن یہاں پر پہلے اہل سنت مفسرین کی تفسیر کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ خدا بند اوامر اشرا برشما نازل کر تا خود نفع ببرید وسود ان دستورات اذان شمار۔ اہل سنت مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ خدا بند متعال نے اپنے اوامر کو آپ لوگوں پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگ اس اوامر سے فائدہ اٹھائیں، اور ان دستورات کا فائدہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ومراد از ان آئے را زنان پیمبر یا زنان و دیگران دانستیان، اور اہل سنت نے اس آیت سے مراد پیغمبر اسلام کی ازواج اور دوسروں کو بھی لیا ہے، یعنی اہل سنت نے آیت کی عجیب تفسیر کی ہے، بجائے یہ کہ اہل سنت اہل بیت اطہار کے لیے طہارت کے قائل ہوں اور یہ کہیں کہ اللہ نے ان پاکیزہ زوات سے ہر قسم کے رجس اور پلیدی کے دور رکھنے کا ارادہ کیا ہے، کہ رجس سے مراد اوامر ہم نے آپ کے پاس بھیجے ہیں، اتارے ہیں، اور یہ اوامر اس لیے ہیں تاکہ آپ ان اوامر اور دستورات پر عمل کر کے فائدہ اٹھائیں۔ عجیب آیت کیا کہہ رہی ہے، تفسیر کیا کی جا رہی ہے۔ مارو گھٹنا ٹوٹے سر کیا بولتے ہیں، بات کہاں کی جا رہی ہے۔ موضوع آیت طہارت ہے اور تفسیر اوامر و نواہی سے کی جا رہی ہے۔ اب پھر اہل بیت میں جہاں ازواج پیغمبر کو شامل کیا ہے اہل سنت مفسرین نے، اصحاب اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے۔ عجیب ہے۔ یہ تو اہل سنت کا نظریہ تھا، اور اہل سنت مفسرین نے آیت کے ذیل میں جو بیان کیا ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا، لیکن عقیدہ شیعہ بران اس کی ان آیے بر عصمت و پاکی گروہ خاص سی دلالت دارت، لیکن ہم شیعوں کا عقیدہ اور اعتقاد یہ ہے کہ یہ آیے کریمہ ایک خاص جماعت کی عصمت اور پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے۔ کچھ خاص لوگ ہیں جن کی عصمت اور پاکیزگی پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ برائے اس بات ادعائے خود بن این امر تکیے می کنند کی پیامبر اکرم در روایات فراوانی کہ بالغ بر ہفتاد روایت اہل البیت را بر افراد خاصی تطبیق کر دیا۔ اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ کہاں سے لے کے چلے آئے کہ اس آیت کی دلالت ایک خاص جماعت اور خاص لوگوں پہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پیغمبر اسلام کی روایات دیکھیں گے تو اس باب میں نبی کریم کی جو روایات ہیں کہ جن کی تعداد 70 سے بھی زیادہ ہے، اہل بیت کو خاص افراد پر تطبیق دی ہے، یا یوں کہا جائے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی روایات میں اہل بیت سے خاص جماعت مراد لیا، تو اس آیت میں بھی وہی خاص جماعت مراد ہوگی۔ اہل بیت اطہار نے اہل بیت، پیغمبر اسلام نے اہل البیت خاص لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے، تو اس آیت میں بھی وہی خاص مراد ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا اہل البیت سے مراد خاص افراد لیں اور آیت میں عام ہو جائے؟ لہذا ہم اس آیت کی دلالت خاص لوگوں کی عصمت اور پاکیزگی اور طہارت پر برائے اس بات ادعائے خود، اور تشیع نے اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے
بر ان امر تکیے میں کنند کی اس بات پر تکیہ کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ پیغمبر اکرم در روایات فراوانی کہ اللہ کے رسول نے اپنی بہت ساری روایات میں کہ بالغ بر ہفتاد روایت اس کی جو 70 سے زیادہ روایتیں ہیں، اہل البیت را بر افراد خاص سے تطبیق کر دیا، اہل البیت کو خاص افراد پر تطبیق دی ہے۔ ان احادیث در منابع معتبر اہل سنت گرد آمدے، اور اللہ کے رسول کی یہ روایتیں، یہ احادیث خود اہل سنت کی معتبر کتابوں میں آئی ہیں۔ وہ بزرگان آنان تصریح بے صحت بے ان حدیث دارا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اہل سنت کے بزرگ علماء نے ان احادیث کی صحت کے بارے میں وضاحت کی، یہ کہا ہے کہ یہ جو ساری روایتیں ہیں یہ ساری روایتیں صحیح ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ روایتیں غیر معتبر ہوں۔ حضرت در انجاب برخی از آن احادیث اشارے نشبہ، لہذا اب یہاں پر اہل بیت سے مراد جو خاص افراد ہیں اور ان کے سلسلے میں جو نبی کریم کی احادیث ہیں ان کی طرف اشارہ کریں گے، کچھ روایتیں یہاں پر یہ ذکر کریں گے۔ کل انشاءاللہ ان روایتوں کو دیکھا جائے گا۔